یا بھولے سے، تو ان میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں اگر جان بوجھ کر اٹھائے گا کسی کو اور وہ ذکر میں مصروف ہے، ذکر پڑھنے میں، جب وہ ذکر کہہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے ذکر، تو اس وقت نماز باطل ہے اس کی. لیکن جب ذکر نہیں کر رہا تو یہاں دو صورتیں ہیں، ذکر میں مصروف نہیں ہے، ذکر کہہ چکا ہے. اب پیشانی اور غیر پیشانی میں فرق ہے. کہتے ہیں اگر پیشانی کو جان بوجھ کر اٹھائے گا تو پھر بھی نماز باطل ہے، چاہے ذکر رکوع میں مصروف نہ بھی ہو. لیکن اگر پیشانی کے علاوہ ہاتھ اٹھا دیا تو اس صورت میں اس کی نماز صحیح ہے. وہ ہاتھ دوبارہ اس زمین پر رکھے اور اس میں کوئی حرج اور اشکال اعتراض نہیں ہے. خلاصہ یہ مسئلہ تھا کہ ایک تو جان بوجھ کر، اگر ایک بھولے سے کر رہا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. اچھا، بحث مساوی بودن مواضع سجدہ، جس کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ وہ سجدہ کی جگہ ہیں جو ہے نا، مثلا پیشانی کی جگہ جو ہے بہت زیادہ اونچی نہ ہو، یا فرض کریں ہاتھوں جس زمین پر، جس جگہ پر ہاتھ ہیں وہ بہت زیادہ نیچے نہ ہو یا اونچے نہ ہو، اور اسی طرح گھٹنے بھی جہاں رکھے ہیں وہ جگہ نہ اونچی ہو نہ بہت زیادہ نیچی ہو، مساوی جگہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے تھوڑی سی مقدار میں اگر اوپر تو وہ مشکل نہیں ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں، دو مسئلے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جای پیشانی نماز گزار باید از جای زانوهش پستر و بلندتر از 4 انگشت بسته نباشد. یہ 4 ہیں، ایسے نہیں، ایسے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں، ایسے. دیکھیں یہ 4 اس میں بستے ہوں، انگلیاں بند ہوں. اب اگر اس کو آپ کھلا رکھیں گے تو بہت زیادہ اونچا چلے. 4 بند انگلیوں کے سے زیادہ اونچی. اب وہ جو مہر وغیرہ رکھتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے، چونکہ معمولاً جو مہر ہوتی ہے وہ یہ زیادہ سے زیادہ 2 انگلیاں بنتی ہے. بہرحال اگر 4 انگلیاں ہو تو میں، لیکن 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2، احتیاط واجب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جائے پیشانی نماز گزار از جائے انگشتان پایش پستر و بلندتر از 4 انگشت بسته نباشد. جس طرح وہاں کہا تھا کہ وہاں مسئلہ کیا تھا؟ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ پیشانی کا دونوں گھٹنوں سے 4 انگل سے زیادہ، 4 انگلیوں سے زیادہ جو بند ہو، اونچا یا نیچا نہیں ہونا چاہیے. دوسرے میں کہتے ہیں کہ پیشانی کو آپ انگوٹھوں کے ساتھ، جو پاؤں کے انگوٹھے اس کے ساتھ دیکھیں. بس یہ پیشانی کی جگہ بھی پاؤں کے دونوں انگوٹھے رکھنے کی جگہ سے زیادہ مقدار میں بلند یا نیچے نہیں ہونا چاہیے. وہ مقدار یہ بیان کی ہے کہ 4 انگلیاں جو بستے ہوں، بند ہوں، 4 انگلیوں سے زیادہ بلند ہونا یا زیادہ نیچے ہونا، ڈھلان میں ہونا، نماز کے بطلان کا سبب بن جاتا ہے. احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ زیادہ بلند نہ ہو اس مقدار سے. صفحہ نمبر 159 پہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیشانی کو جن چیزوں پر سجدے میں رکھنا صحیح ہے وہ مندرجہ ذیل امور ہیں، بیان کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز گزار کو سجدے میں باید پیشانی را بر زمین یا آنچ زمین بھی روید. کہتے ہیں کہ دیکھیے سجدے کی حالت میں پیشانی کو انسان یا تو زمین پر رکھے، پاک و پاکیزہ زمین پر، یا وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے، اگتی ہے لیکن انسان کی خوراک نہیں ہے، دونوں چیزوں کے ساتھ ہے یہ، اسی قید کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک قید یہ ہے کہ خوراک انسان نہیں ہے، دوسری قید یہ ہے کہ انسان اس سے لباس کے طور پر استفادہ نہیں کر رہا. اگر کوئی شخص پیشانی کو ایسی چیز پر رکھے تو صحیح ہے اور اس طرح کا رکھنا واجب ہے. نمبر 2،
نمونہائی از چیزہائی کے سجدے برانا صحیح ہے. وہ چیزیں جن پر سجدہ صحیح ہے نمونے کے طور پر یہ لکھی جا رہی ہیں. سب سے پہلے خاک، سینگ، جب مٹی نہ ہو تو پھر پتھر، اور پھر گلے پختہ مثلا اینٹ وغیرہ جو بریکٹ میں لکھا ہے، یا گچ، چوب و چمن. یہ آخر تک مسئلہ ہوتا جاتا ہے. چوب وہی لکڑی ہے اور چمن وہی باغیچہ وغیرہ ہے جن کے بارے میں بعد میں بیان کریں گے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ وہ مقام جہاں انسان تکیہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک مکان ایسا ہے کہ اگر وہ مہر رکھے گا تو اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، تو ایسے مقام پر وہ فرش پر بھی سجدہ کر سکتا ہے، یا فرش کی طرح لازم نہیں ہے برائے نماز بجائے دیگر. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ یہاں سے اٹھے اور جائے وہ بہت دور محلے میں وہیں جا کر نماز پڑھے. اچھا، اسی صفحے پر احکام سجدہ ہیں کچھ چیزیں. سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ سجدے بر چیزهای معدنی، مثلا طلا، نقرے، عقیق، فیروزے صحیح نہیں. سونے پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. چاندی پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. عقیق پر سجدہ کرنا صحیح نہیں، چاہے وہ عقیق یمنی ہو یا دوسرا ہو. فیروزے پر بھی سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. یہاں انہوں نے ایک اسٹار لگا کر یہ لکھا ہے کہ آیت اللہ خامنئی وہ جگہ جہاں انسان تکیہ کر رہا ہے وہ انسان می توانت بر فرش و مانندہ سجدے نمایت، تو وہ سجدہ ایسی چیزوں پر بھی کر سکتا ہے. اچھا، وہ لازم نہیں برائے نماز بجائے دیگر، اور ضروری نہیں کہ دوسری جگہ پہ، ولی اگر در ہمون محل بتواند توری بھی زحمت نے افتاد بر حسیر یا سنگ و امثال سجدہ کند بنا بر احتیاط واجب بر این اشیاء سجدے نہ کند. کہتے ہیں اگر اسی محل، اسی جگہ جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے اور تکیہ کا مقام ہے، اگر اس کو زحمت نہیں ہوتی تو حسیر پر سجدہ کرے یا پتھر پر سجدہ کرے یا اس سے مثل جو ہوں. بس احتیاط واجب کی بنا پر اگر یہ تکلیف اور زحمت اور مصیبت میں نہ پڑے تو ان چیزوں پر سجدہ کرے، اور جن چیزوں کا بیان کیا گیا کہ ان پر سجدہ صحیح نہیں ہے وہاں سجدہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کا فتویٰ. اور آگے کیا کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ سجدہ کردن برائے غیر خداوند حرام است. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سجدہ حرام ہے. یہ چوتھے نمبر پر حاشیے میں ایڈریس دیے، حوالہ دیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. نمبر 3 کہتے ہیں سجدے بر چیز ہے کہ زمین می رویت و خوراک حیوان است. صحیح ہے. مثلا وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، زمین سے نکلتی ہیں اور حیوانات کی خوراک ہے، مثال کے طور پر گھاس وغیرہ، ٹھیک ہے، تو ان پر سجدہ صحیح ہے، کیونکہ اس نے قید یہ لگا تھی کہ انسان کے لیے خوراک نہ ہو، انسان اس سے بعنوان لباس استفادہ نہ کرتا. اور چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کہ کاغذ پر سجدہ صحیح ہو، چاہے وہ کاغذ روئی سے بنایا جائے یا روئی کی مانند کسی اور چیز سے ہی کیوں نہ بنایا گیا ہو، اس پر سجدہ صحیح ہے. یہاں 2 اسٹار کی علامت لگا کر نیچے لکھتے ہیں آیت اللہ خامنئی سجدے بر کاغذی کے از چوب و گیاهان غیر از کتان و پنبه که ساخته می شود درست است. یہاں فرق بیان کیا ان کا، کیونکہ انہوں نے کہا کاغذ پر سجدہ چاہے وہ روئی سے ہی کیوں نہ یا روئی سے ملتی جلتی چیز سے اگر کیوں نہ بنائی گئی ہو، کپاس وغیرہ سے، روئی اور کپاس وہی چیزیں، کہتے ہیں کہ وہ سجدہ صحیح ہے. لیکن نیچے کہہ رہے ہیں کہ وہ کاغذ جو چوب اور گیاہان سے بنایا جائے، یعنی ایسی لکڑی سے بنایا یا ایسے گیاہوں سے اس کاغذ کو بنایا جا رہا ہے تو صحیح ہے. لیکن وہ پنبے وغیرہ، روئی وغیرہ اور کپاس نہیں ہونی چاہیے. اگر کپاس سے بنے گا تو اس کاغذ پر سجدہ
نہیں ہے، چونکہ وہ روئی لباس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سجدہ بر کاغذ، یہ بات ہو چکی ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ برائے سجدے بہتر ہے، سجدے کے لیے برائے سجدے بہتر ہے ہر چیز تربت حضرت سید الشہداء، تمام دوسری وہ تمام اشیاء جن پر سجدہ صحیح ہے ان میں سب سے افضل شے حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی تربت ہے۔ اور اس کے بعد یہ ترتیب ہے، اگر تربت سید الشہداء نہ ملے، اگر خاک شفا کربلا نہ ملے تو دوسری خاک، اگر وہ نہ ملے تو پھر پتھر، اگر نہ ملے تو آخر میں ہے گیاہ۔ اچھا 6 نمبر میں کہتے ہیں کہ اگر آپ معمولاً دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ سجدہ کرتے ہیں تو مہر جو ہے نا چپکی ہوتی ہے پیشانی کے ساتھ، اس کے بارے میں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ مہر کو نکال کر سائڈ پر رکھیں اور پھر دوبارہ اسی مہر پر سجدہ کریں، اسی حالت میں جیسے وہ چپکی ہوتی ہے دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سجدہ صحیح نہیں ہے، ان کی نماز اس صورت میں باطل ہے۔ بس یوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پہلے سجدے میں مہر پیشانی کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، فرض کرتے ہیں یہ مہر ہے، میں نے یہاں سجدہ کیا اور پہلا سجدہ کر کے میں اٹھا ہوں، دوسرے سجدے جانے سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں اس کو نکال دوں اور سجدے کی جگہ پر رکھوں، اس صورت میں ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں یہی چپکی ہوئی مہر کو نہیں اتارتا اور دوسرے سجدے کے لیے جاتا ہوں تو اس صورت میں یہ میری نماز صحیح نہیں ہے۔ اچھا ایک عنوان بحث ہے، وہ شخص جو معمول کے مطابق سجدہ نہیں کر سکتا اس کی ذمہ داری کیا ہے، وظیفہ کیا ہے شرعی؟ تو سب سے پہلا وظیفہ ان کے لیے بیان کیا کہ جو شخص پیشانی کو زمین پر نہیں رکھ سکتا، جتنی مقدار میں وہ جھک سکتا ہے وہ جھکے، اور مہرہ برجائے بلندی مثل بالش بگزارت، مثلا یہ کوئی تکیہ وغیرہ ہے یا ایسی چیز ہے وہ زیادہ نہیں جھک سکتا، تو فرماتے ہیں کہ ایسی چیز ہو اتنی اوپر، کوئی تکیہ وغیرہ ہو جس پر یہ رکھی جائے اور اس پر سجدہ کرے۔ لیکن باید کف دستہا و زانوہا و انگشتان پارا بطور معمول بر زمین بگزارت، یہ تو پیشانی کا مسئلہ تھا نا، پیشانی نہیں رکھ سکتا، یہ ہاتھ وغیرہ اپنے معمول کے مطابق رکھنے چاہیے، گھٹنے معمول کے مطابق رکھنے چاہیے، اور زمین پر 2 انگوٹھے جو ہیں وہ بھی اسی طرح جس طرح پہلے، مگر یہ کہ پاؤں وغیرہ ایک کٹا ہوا ہو تو وہ ایک دوسری بات ہے، کیونکہ اس صورت میں فقط جتنی مقدار میں پاؤں ہوئے وہی رکھنا پڑے گا۔ اچھا دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر اصلاً کوئی شخص جھک ہی نہیں سکتا سجدے کے لیے، اصلاً جھکنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، تو اسے چاہیے کہ بیٹھ کر سجدہ کرے اور وہ سر اشارے کنت، اور سر سے سجدے کے لیے اشارے کرے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ مہر بالا بھی آورد و پیشانی را برآن بھی گزارت، احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ شخص ایسے کرے گا، پیشانی کو جھکنا تو منع ہے اس کے لیے نا، پیشانی وہی رہے گی، یہ مہر کو اوپر لے آئے گا اور اسی پر سجدہ کرے۔ مہر را بالا بھی آورد، مہر کو اوپر لے آئے گا، وہ پیشانی را برآن بگزارد، پیشانی کو اسی پر رکھے۔ اب مہر کیسے اوپر آتی ہے؟ ممکن ہے فرض کریں وہ آپ کی ایک کرسیاں وغیرہ چیئر وغیرہ بنائی جاتی ہے نا، جو معمولاً سجدے سے زیادہ جھکنے سے انسان کے لیے مفید ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ نہیں جھکتا وہاں، ایسا کرسیاں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ اتنی اوپر ہوتی ہیں، اور پھر بس وہی اتنا ہی اس پہ سجدہ کر سکتا ہے، یا کسی اور چیز کے ذریعے سے مہر کو اوپر لے آئے۔ اچھا کچھ مستحب امور ہیں سجدے میں، وہ یہ ہے سجدہ طولانی ہونا چاہیے، طول دینی چاہیے اسے۔ نمبر 2 استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، بعد سجدہ اولا، پہلے سجدے کے بعد، اس وقت جب بدن ساکن ہو، آرامش کی حالت میں کہنا چاہیے۔ نمبر 3
نبی مکرم اور